ایک گھنا جنگل تھا، اتنا گھنا کہ دوپہر میں بھی سورج کی کرنیں زمین تک مشکل سے پہنچ پاتی تھی۔ اسی جنگل کے ایک اندھیرے کونے میں ایک پرانا سا پیڑ تھا۔ اس پیڑ کے کھوکھلے تنے میں ایک چڑیل کبی رہتی تھی۔ وہ چڑیل کبی تنہا رہتی تھی، جسے جنگل کے سبھی پکشی منحوس چڑیل کبی کہتے تھے۔ نہ اس کبی کے پاس رنگین پروں کی چمک تھی اور نہ کوئی دوست، بس اس کے پاس ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا تھا جو اس نے اپنے پنجوں سے دریا کے کنارے کی مٹی سے لا کر بنایا تھا۔ بس اب ایک ہی دیا اس کی خوشی تھی۔ آج جنگل میں روشنیوں کا تہوار تھا، پرندوں کی دیوالی تھی۔ جنگل میں ہر طرف جگنوں کی روشنی، پھولوں کی خوشبو اور ہنسی کی آوازیں تھیں، مگر وہ کبھی اپنے پیڑ کے اندر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کا چھوٹا سا دیا رکھا ہوا تھا، مگر وہ بھی جلنے سے پہلے ہی بجھ گیا تھا۔ سب کے گھونسلے روشن ہیں اور میرے پاس صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ مجھے نہیں جینا، میں کیوں زندہ ہوں؟ شاید میں واقعی ہی بہت منحوس ہوں۔ ایسے وہ کبھی اداس ہو کر رونے لگتی ہے۔ اسی سمے ایک کالی بلی کبھی کے پاس آتی ہے۔ ارے کبھی، آج پھر تو اکیلی بیٹھی ہے، آج چل جنگل میں چلتے ہیں۔ پتہ ہے آج جنگل میں دیوالی ہے، جنگل کے سبھی پکشی بہت خوش ہیں۔ چڑیل کبھی روتے ہوئے کہتی ہے، نہیں، میرے لیے وہ جگہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے نا بلی، پچھلی دیوالی پر کیا ہوا تھا؟ جب میں اپنے پنکھوں سے بنے ہوئے لڈو جنگل میں بانٹنے گئی تھی تو سب نے زہر سمجھ کر پھینک دیے تھے۔ تو بتا میں کیسے جا سکتی ہوں ان سب پکشیوں کے بیچ میں؟ اور یاد ہے سبھی پکشیوں نے مجھے منحوس چڑیل کہہ کر وہاں سے بھگا دیا تھا اور پتھر بھی مارے تھے۔ چڑیل کبھی کی بات سن کر بلی بھی اداس ہو جاتی ہے۔ بلی، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ کوئی پکشی مجھ سے آ کر کہہ دے دیوالی مبارک ہو کافی۔ دوسری اور جنگل کی مہارانی چیل بھی اپنے محل کو لائٹوں سے سجا رہی تھی۔ دیکھو الو سپاہی، اس بار وہ منحوس چڑیل کی پرچھائی بھی میرے جشن پر نہ پڑے۔ ہاں ہاں چیل مہارانی جی، ہم اس کپی کو اپنے جنگل کے اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ ایسے ہی رات جب گہری ہو جاتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اچانک سے چیل مہارانی کی ساری لائٹیں بجھ جاتی ہیں۔ ارے سپاہیوں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ لائٹیں کیوں بند ہو گئیں؟ پتہ نہیں مہارانی جی، ہم نے سب دیکھ لیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سب دیکھ کر چیل مہارانی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر چڑیل کبھی اپنے آپ میں ہمت پیدا کرتی ہے۔ ہاں، میں بھی دیوالی مناؤں گی، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس تھوڑا سا پکشیوں سے پیار اور روشنی مانگوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کبھی اپنے دیے کو لیتی ہے اور وہاں سے جنگل کی اور اڑ جاتی ہے۔ جب وہ جنگل میں پہنچتی ہے، وہاں چنکی طوطی اور ببلی کبوتری بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے ارے چنکی بہن، وہ دیکھ، وہ چڑیل کالی کبی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاں ببلی، چیل مہارانی کو بتانا ہوگا، کہیں یہ منحوس کبھی اپنی منحوسیت ہمارے ہنستے ہوئے جنگل پہ نہ پھیلا دے۔ ہاں، جب بھی یہ آتی ہے تو ہمارے جنگل کا ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ چڑیل کبھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو وہاں کچھ بچے پٹاخے چلا کر کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی وہیں رک جاتی ہے اور انہیں دیکھتی ہے۔ تبھی ایک پٹاخہ کبھی کے پاس آ کر گرتا ہے۔ وہ کبھی چلنے ہی والی تھی، تبھی وہاں مانو چڑیا کی بیٹی مینا آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے پٹاخے کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے۔ آنٹی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں پھینکا۔ مینا کی باتیں سن کر چڑیل کبھی بہت حیران ہوتی ہے۔ چھوٹی چڑیا، کیا تو مجھ سے بات کر رہی ہے؟ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ارے آنٹی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مجھے بس تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، کوئی ڈراؤنی تو نہیں لگ رہی۔ یہ سنتے ہی کبھی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔
आंटी, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपका परिवार नहीं है? नहीं, नहीं बेटी, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं बस अकेली ही रहती हूँ। आंटी, आज तो बहुत अच्छा दिन है। पता है, आज जंगल में दिवाली है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। फिर मीना उस चुड़ैल कपी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। आंटी, ये मेरी मम्मा है। मम्मा, इस आंटी का जंगल में कोई भी नहीं है। ये आज हमारे साथ दिवाली मनाएंगी। मानो चिड़िया जब उस चुड़ैल कपी को देखती है तो डर जाती है, लेकिन उस कपी की कमजोर आंखें देखकर चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ, आ जाओ बहन, रोशनी सबकी है, दिवाली सबकी है। ये सुनकर वो कपी बहुत खुश होती है और वो अपना दिया निकालती है। मीना बेटी, ये मेरा दिया है, तुम इसे जला दो। मीना उस दिए को जला देती है। जैसे ही दिए की लू उठती है तो पूरे घोंसले में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। ये सुनहरी रोशनी ना जुगनुओं जैसी थी, ना आग जैसी, बल्कि ये तो दिल को छू लेने वाली थी। अरे, ये कैसी रोशनी है? चिड़िया बहन, ये रोशनी मोहब्बत की है, नफरत की नहीं। जहाँ दिल रोशन हो वहाँ अंधेरा नहीं रहता। उसी लम्हे पूरे जंगल में रोशनी वापिस आ जाती है। चील महारानी को भी जब ये पता चलता है तो वो चिड़िया के घर आती है। अरे कपी बहन, तूने तो करिश्मा कर दिया, मेरे महल की सारी लाइटें जल गईं। कपी हंसती हुई बोलती है, करिश्मा नहीं चील महारानी, ये तो दिल की रोशनी है, तो दिए खुद जल उठते हैं। चील महारानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो कपी, तू मनहूस नहीं है, तू तो जंगल की रोशनी है। आज के बाद जब भी तेरा मन चाहे तो हम सब के बीच में आ सकती है। फिर कपी अपना दिया मीना को दे देती है। मीना बेटी, जब कभी अंधेरा लगे तो ये दिया जलाना, मैं आ जाऊंगी रोशनी बनकर। ऐसा कहते हुए वो कपी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में ही गुम हो जाती है। वो एक मनहूस कपी नहीं, बल्कि एक रोशनी से भरी आत्मा बनकर। इस दिन के बाद हर दिवाली पर जंगल के सभी पक्षी कपी का दिया जलाते थे। कहते हैं, जिस घोंसले में वो दिया जलता है वहाँ कभी अंधेरा नहीं रहता। ना अकेलापन, ना गम, ना नफरत, सिर्फ मोहब्बत और रोशनी। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।